سر یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس سے بڑی پارٹیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ پاکستان کی سیاست میں اندر اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں نون لیگ ایک ایسی جماعت رہی ہے کہ وہ جب بھی حکومت میں آئی ہے اس نے دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی بڑی پاور شیئرنگ جو ہے وہ کبھی نہیں کی، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ پاور شیئرنگ پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ نون لیگ نے ہمیشہ پوری جو پاور ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے، پورا اقتدار اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ جب بھی نون لیگ اقتدار میں آئی ہے تو وہ 2/3 اکثریت سے آئی ہے، اور اس کو نون لیگ کو کسی کے ساتھ پاور شیئرنگ کی کبھی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اور اب بھی پچھلے 3-3.5 سال کے دوران نون لیگ کی یہی جو ہے وہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی جس سے کوئی جو ہے تاثر ملے اور پنجاب کے اندر کسی اور سیاسی قوت کے ساتھ پاور شیئر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے۔ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پچھلے 3 سال سے نون لیگ کی قیادت کو یہ کہہ رہی تھی کہ آئیں عدم اعتماد کے ذریعے قومی اسمبلی کے اندر بھی تبدیلی لائیں، سینٹ میں بھی تبدیلی لائیں، پنجاب میں بھی تبدیلی لائیں، لیکن نون لیگ کی قیادت صرف اس لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے ان کو دیگر جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ پاور شیئرنگ کرنا پڑے گی، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس طرح کاف لیگ جو ایک چھوٹی جماعت ہے 10 ارکان اسمبلی پر مشتمل ہے، صوبائی اسمبلی پر، وہ بھی جو ہے اپنا سائز جو ہے وہ بڑھا سکتی ہیں۔ نون لیگ کے اندر یہی خوف تھا کہ یہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں یہ آگے چل کر 2023 کے انتخابات میں جو ہے وہ اپنا سائز صوبے کے اندر کسی صورت نہ بڑھا سکیں، کیونکہ وہ کسی بھی سطح پر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پنجاب میں سائز نہیں بڑھانا چاہتی اور سارا اقتدار جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سوال یہ ہے آپ کا کہ ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس تحریک میں عدم اعتماد میں کیا ملے گا، اور اب نون لیگ میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے پھر جو پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتی تھی تو پھر اچانک کیوں یہ فیصلہ جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت نے کیا، اور نون لیگ کی قیادت نے اپنا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اتنے بڑے بیانیے کی جس پر انہیں بڑی پذیرائی ملی، اس بیانیے کی قربانی دینے پر کیوں آمادہ ہوئی؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے، نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور اپوزیشن کی دوسری قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ جو آنے والے وقت میں اسی سال میں نومبر میں جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر جو اگلے 5 سال ہیں جو 2023 کے انتخابات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ تو اسی خوف سے، اسی ڈر سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی قیادت جو ہے وہ ان کو پھر اس طرف آنا پڑا، سوچنا پڑا، اور اپنا جو بیانیہ تھا اس پر یو ٹرن لینا پڑا۔ اور اس میں دیکھیے کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے یقیناً جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خصوصاً نون لیگ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کا اگلے الیکشن کے لیے جو ہے وہ راستہ ہموار ہوگا، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو نہلی ہے اس کی جو نہلی ہے اس کے خاتمے کی راہ جو ہے وہ بھی ہموار ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے پہلے 2023 کے انتخابات سے پہلے جو اپوزیشن کی قیادت پر، نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر
मरीम नवाज साहिबा, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो लीडरशिप है उन पर जो मुकदमात और केसेस हैं अब वो भी ख़ात्मे की तरफ जो है अब वो जा सकते हैं और इन दोनों जमातों की जो क़यादत है अब वो सियासत में जो है पूरी तरह अहल हो सकती है और इस दौरान जो है फिर पार्लियामेंट के अंदर ऐसी कानून साजी जो है वो की जाएगी, ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाएंगी जिससे जो है यकीनन दोनों सियासी जमातों की क़यादत को अगले जो आम इंतखाबात हैं 2023 के उनमें फ़ायदा हो सकेगा।